یعنی بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی کسی مردے کو غسل دے تو اس کے بعد غاسل پر غسل کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غاسل پر غسل کرنا لازمی نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب امر ہے، ایک مستحب امر ہے۔ اس پر بہت سارے آثار موجود ہیں۔ ایک اثر عدم وجوب پر وہ یہ ہے لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، کہ نہیں ہے تمہارے اوپر، اگر تم نے اپنے مردوں میں سے کسی کو غسل دی تو تم پر غسل لازم نہیں ہے۔ اذا اغتسلتموہ، جب تم نے ان کو غسل دی، فإن میتکم لیس بنجس، اس لیے کہ تمہارے مردے وہ نجس نہیں ہے، لہٰذا جب نجس نہیں ہے تو تم پر غسل لازم بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بہتر ہے کہ آپ وضو کریں، ہاتھ وغیرہ دھوئے۔ بعض حضرات نے بہت سارے روایت نقل کی ہے۔ ایک روایت یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل من 4 من الجنابہ ويوم الجمعہ ومن الحجامہ وغسل المیت۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس پر بہت سارے قرائن موجود ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غاسل پر غسل کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب امر ہے۔ ملګری دا تپوس کړی چې یو سړی مړی ولمبوي، د هغې نه بعد غاسل باندې غسل لازم دی که نه؟ نو د دې جواب دا دی چې یو مستحب خبره ده چې انسان د هغې نه بعد ولمبي، لیکن لازم اور واجب نه دي۔ لاسونه سړی ووینځي بس غسل په ده باندې لازم اور واجب نه دی۔ په دې باب کې ډېر آثار موجود دي۔ یو اثر دا دی لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، چې نشته په تاسو باندې چې کله تاسو خپلو مړو له غسل ورکوئ۔ اذا اغتسلتموه فإن میتکم لیس بنجس، ځکه ستاسو دا مړي نجس خو نه دي، مسلمانان دي، لہذا د دې په بنا باندې ها دا کوئ چې خپل لاسونه ووینځئ، لیکن غسل په تاسو باندې لازم نه دی۔ صحیح الجامع کې دا روایت موجود دی۔ امام حاکم، ذهبی، علامہ البانی، ابن حجر دې ټولو دې حدیث ته صحیح ویل دی، لہذا دې په بنا باندې د مړی چې ولمبوي څوک نو بیا په هغه باندې غسل لازم نه دی، مستحب امر دی چې انسان غسل وکړي۔ والله تعالی اعلم بالصواب۔